دوستوں کچھ دن پہلے میرے ایک فالوور نے مجھ سے مشورہ مانگا کہ سر مجھے چائنیز کرنسی ین بائی کرنا چاہیے یا نہیں، اور اس میں انویسٹ کرنا کیسا رہے گا، کرنسی کے ریٹس بڑھیں گے یا نہیں۔ تو اسے تو میں نے جواب دے دیا، لیکن میں نے سوچا کیوں نہ اس ٹاپک پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں تاکہ انویسٹرز کو بھی اس معلومات سے فائدہ ہو۔ لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا اور لائک کمنٹ ضرور کریے گا تاکہ اس ویڈیو کی ریچ انکریز ہو اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں۔ چلیے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ اپریل کے مہینے میں بلومبرگ نیوز میں ایک چونکا دینے والی خبر شائع ہوئی۔ خبر یہ تھی کہ چین کی کرنسی ین نے رشیا میں اپنا سکہ جماتے ہوئے امریکی ڈالر کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ایئر 2022 میں یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد روس نے چین کی غیر ملکی کرنسی ین کو زیادہ ترجیح دینا شروع کر دی، اور اس سال روس نے زیادہ تر ٹریڈ انٹرنیشنل ڈالر کے مقابلے میں ین میں کی۔ ویسٹرن کنٹریز کی جانب سے روس پر عائد اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے روس کی بڑی کمپنیوں نے غیر ملکی تجارت کے لیے دیگر کرنسیوں پر ڈپینڈنسی کو بڑھا دیا تھا، اور اس میں ین نے بازی مار لی ہے۔ یہی نہیں، چین نے آگے بڑھ کر رشین گوڈز کے لیے اپنی مارکیٹس کھول دی ہیں تاکہ غیر ملکی کرنسی کے تبادلے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چین کا ین اب امریکی ڈالر کو برابری کی ٹکر دینے کی تیاری کر رہا ہے؟ لیکن ین ڈیولپمنٹ کے انالیسس کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی بھی کرنسی انٹرنیشنلی پاورفل کب اور کیسے ہوتی ہے۔ آسان الفاظ میں، کسی بھی ایک غیر ملکی کرنسی کی مقبولیت کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اسے جاری کرنے والے ملک کی اکنامک اور اسٹریٹجک حالت کتنی اچھی ہے اور انٹرنیشنل ٹریڈ میں اسے کیا مقام حاصل ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی غیر ملکی کرنسی مضبوط ہوتی ہے تو دوسرے ممالک کی مرکزی بینک بھی اسے اپنے ریزرو کرنسی کے طور پر رکھیں گے۔ اعداد و شمار کے مطابق ایئر 2008 سے لے کر 2022 تک دنیا کی تقریباً 75% ٹریڈ صرف امریکن ڈالر میں ہوئی ہے، اور آج بھی دنیا بھر کے 59% کنٹریز کے پاس امریکی ڈالر بطور ریزرو کرنسی ہے۔ تو سوال وہیں کا وہیں موجود ہے کہ ہاؤ پاورفل از ین؟ لیکن بہت سے ممالک نے اپنی غیر ملکی تجارت یا قرض کے لیے دوسرے آپشنز تلاش کرنا شروع کر دیے ہیں۔ برازیل کی منسٹری آف فائنانس میں سیکریٹری آف انٹرنیشنل افیئرز تاتیانا روزیٹو کے مطابق دنیا کے 25 ممالک اس وقت چائنا کے ساتھ اپنی ٹریڈ ین میں کر رہے ہیں۔ برازیل کی جانب سے ٹریڈ کے لیے امریکی ڈالر کے بجائے ین کو غیر ملکی کرنسی کے طور پر استعمال کرنے کے فیصلے کے بعد ہی اس کے پڑوسی ارجنٹائن نے بھی چائنا کے ساتھ ٹریڈ میں ڈالر کے بجائے ین کو استعمال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مین وائل، چائنا نے IMF یا بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور امریکی ڈالر پر انحصار کم کرنے کی نیت سے ایک ایشین مانیٹری فنڈ قائم کرنے میں بھی دلچسپی ظاہر کی ہے، جس میں اسے ملیشیا جیسے کچھ ممالک کی حمایت بھی حاصل ہے۔ ملیشین پرائم منسٹر نے حال ہی میں پارلیمنٹ میں خطاب سے کہا تھا کہ ایسی کوئی وجہ نہیں کہ ملیشیا کو امریکی ڈالر پر انحصار کرنا چاہیے۔ اس سے قبل بھی مارچ میں سعودی عرب نے پہلی بار کہا تھا کہ وہ اپنا کروڈ آئل ڈالر کے علاوہ غیر ملکی کرنسیوں میں فروخت کرنے کے لیے بات کر سکتا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب تیل کی ادائیگی کے لیے چائنیز ین قبول کرنے کے لیے چین کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ چین کے مرکزی بینک نے گزشتہ ایک سال کے دوران ین کرنسی کو پاس کرانے کے لیے 29 ممالک کے 31 بینکوں کے ساتھ معاہدے بھی کیے ہیں۔ اگر ہم چائنا کی معیشت کی بات کریں تو آج تک چین نے عالمی منڈیوں میں گراوٹ، کووڈ کے بعد منفی اثر اور مہنگائی میں اضافے کے باوجود اپنی GDP گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ میں ریکارڈ ترقی کی ہے۔ اس وقت چائنا کی سالانہ GDP 17.7 ٹریلین امریکن ڈالر ہے، جو اسے امریکہ اور یورپی یونین کے بعد تیسری بڑی منڈی بناتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ چائنا کی کرنسی ین عالمی تجارت کا صرف 3% ہے، جبکہ 87% حصہ ابھی بھی امریکن ڈالر کا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ لیکن ڈالر کے مقابلے میں ین کے لیے شفافیت بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ آج بھی چائنا کی معیشت میں بہت سے بڑے فیصلے متفقہ طور پر نہیں کیے جاتے، کیونکہ دوسرے ممالک کو ڈالر کے بجائے کسی اور غیر ملکی کرنسی کے ذخائر بنانے سے پہلے اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ اس ملک کی کرنسی طویل عرصے تک قابل اعتماد رہ سکے گی بھی یا نہیں۔ لیکن بھلے ہی ابھی چائنیز کرنسی ین ڈالر کے مقابلے میں تگڑی نہیں ہے، لیکن ٹکر دینے کی کوشش میں ضرور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ چائنیز کرنسی میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا پروفیٹیبل ہو سکتا ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں 2018 میں ایک ین ایکولز ٹو PKR 17.68 کے ریٹس پہ تھا، اور اپریل 2023 میں ایک چائنیز ین نے اپنے ہائیسٹ ریٹس 40 کو ٹچ کر لیا تھا، جبکہ کرنٹ ریٹس 39.28 کے ہیں۔ باقی یو ایگری ود می اور ناٹ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ ٹریڈنگ، انویسٹنگ اور بزنس موٹیویشن جیسے ٹاپکس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو یہ چینل انہی ٹاپکس کو کور کرتا ہے۔
اسے سبسکرائب ضرور کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.